برتا محسوس کر کے ہفا لہجے میں شکوہ کیا تو زغام خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بنا کوئی جواب دیے عقیدت کے قریب پہنچ کر نرمی سے عقیدت کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب کیا تو عقیدت نے ہفا نظروں سے زغام خان کو دیکھا، جس پر زغام خان نے مسکراتے سر جھٹکا۔ کچھ پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے گزرے تو زغام خان نے آگے بڑھتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے عقیدت کو نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ جو زغام خان کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی، زغام خان کی اس حرکت پر حقدق سے کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ زغام خان اپنی یار من کو کبھی نہیں بھول سکتا، دنیا بھلا سکتا ہے تمہیں نہیں۔ اس دنیا میں ایک ہی عقیدت زغام خان ہے اور زغام خان کے لیے پوری دنیا ہی عقیدت زغام خان ہے۔ چہرہ عقیدت کے بالوں میں چھپائے، آنکھیں مونتے محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ پہلو میں گرے ہاتھوں کو حرکت دیتے زغام خان کے گرد حساب باندھے آسودگی سے آنکھیں موندی، جبکہ عقیدت کا ہثار اپنے گرد محسوس کر کے زغام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کندھوں سے تھام کر نرمی سے عقیدت کو خود سے جدا کرتے ہاتھوں کے پیالے میں عقیدت کا چہرہ بڑھا۔ زغام خان کی نیند نہ لینے کے باعث سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے عقیدت نے اپنے ہاتھ زغام خان کے گالوں پر رکھتے نرمی سے انگوٹھے کے پھول کو آنکھوں کے قریب کیا، جنہیں دیکھتے زغام خان نے خاموشی سے آنکھیں موندی۔ عقیدت کے ہاتھوں کا لمس کو اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے زغام خان کو اپنی روح تک سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ عقیدت نے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کی تو نظریں عقیدت کے سرخ سبز آنکھوں سے ٹکرائی، جنہیں دیکھ زغام خان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے۔ عقیدت کے ہاتھ سامنے کرتے نرمی سے عقیدت کی ہتھیلی کو چومتے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے اپنی نیلی آنکھوں کو عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکا دیا۔ کبھی کبھی اپنی تکلیف، احساسات، محبت، تھکن ظاہر کرنے کے لیے آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ روح سے چاہنے والا شخص درکار ہوتا ہے، جو دنیا کے شور میں بھی آپ کی خاموشی کو سن لے، جو آپ کی خاموشی کو تب بھی سنبھال لے جب آپ کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہ ہو۔ کبھی کبھی ہر درد اور تکلیف، ہر تھکن، ہر مرض کا علاج آپ کے من پسند شخص کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی بات ہو نہ ہو، چاہے آپ اسے کچھ کہہ بھی نہ پا رہے ہوں، مگر دل وہ سب کہہ جاتے ہیں۔ محبت بڑی نظریں محبوب کی ہر کیفیت کو سمجھ جاتی ہے۔ میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کر زغام خان کی عجب ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا تو زغام خان نے مسکراتے سر عقیدت کے سر سے ٹکا دیا، اور میں تمہارے پاس لوٹ آنے کو بے قرار تھا۔ عقیدت کے ماتھے کو محبت سے چھوتے جواب دیا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، زغام خان کے کندھوں سے اجک اتارتے ہوئے کہا تو زغام خان نے سر اثبات میں ہلایا۔ کدھر جا رہی ہو، یہ کون کرے گا؟ عقیدت کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ زغام خان نے کلائی تھام کر رخ اپنی جانب کیا تو عقیدت نے ناسمجھی سے زغام خان کی جانب دیکھا، جس پر زغام خان نے کرتے کے بٹنوں کی جانب اشارہ کیا تو عقیدت نے آبرو اچکا کر زغام خان کو دیکھا، جو شوق نظروں سے عقیدت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیوی ہو تم اور بیوی کا فرض ہے شوہر کا ہر کام کرنا۔ عقیدت کی کلائی کو جھٹکا دیتے عقیدت کو اپنے قریب کرتے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حل کیے تو عقیدت نے ناک سکوڑ کر زغام خان کو دیکھا۔ ہر کام سے اچھا نہیں کہ میں شوہر کا ہی کام تمام کر دوں، اور فرائض کی بات مت کرو مجھ سے، اگر میں نے تمہارے فرائض گنوائے نا تو پھر بیوی بری لگے گی تمہیں۔ زغام خان کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے جھٹکے سے زغام خان کے چہرے کو اپنے قریب کرتے رات کے حوالے سے طنز کیا تو زغام خان نے ستائشی انداز میں ابرو اچکا کر صرف بری، مجھے تو تم زہر لگتی ہو، جان لیوا ایسا زہر جو رگوں میں گل کا پورے وجود میں سرایت کر جائے، جسے بچ پانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکا سرگوشی نما لہجے میں کہا تو عقیدت نے گڑ کر زغام خان کو دیکھا تو کھا کر مر جاؤ۔ زغام خان کی گردن پر واضح ہوتی ہڈی کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتے منہ بسوڑ کر کہا تو زغام خان نے مسکرا کر عقیدت کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ کمر پر گرفت سرد کرتے 2 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا۔ میں تو تیار ہوں، مگر یہ زہر ہی نہیں میرے منہ لگنا چاہتا۔ میں نے تو رات پوری کوشش کی تھی اس زہر کو اپنی رگوں میں روح تک شامل کرنے کی۔ عقیدت کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کرتے دھیمی آنچ دیتے لہجے میں معنی خیز جملے بولا تو عقیدت کو اپنے گال تپتے محسوس ہوئے۔ رات کی بات مجھے یاد مت دلاؤ زغام، مجھے تم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے۔ آئندہ اگر تم مجھے رات کے وقت یا کبھی بھی کسی کے فون کر دینے پر چھوڑ کر گئے تو قسم سے تمہارے ساتھ ان کی بھی جان لے لوں گی۔ سرخ نظروں سے زغام خان کو
گورتے کورتے کا بٹن کھولتے ہوئے کہا تو زغام خان نے گور کا عقیدت کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے جھکا، اپنے ہونٹ شدت سے عقیدت کے گال پر ثبت کے تو عقیدت نے ایک گھوڑی سے زغام خان کو نوازے پیچھے ہونا چاہا، جس پر زغام خان نے عقیدت کے ہاتھ اپنے ساتھ گرفت میں لیتے بٹن پڑ کے خود عقیدت کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مسئلہ رات جاگنے کا یا ہمارے اسپیشل موومنٹ کے خراب ہونے کا؟ عقیدت کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنی بیڑ کو عقیدت کے دونوں گالوں پر راب کرتے سوالیہ لہجے میں استفسار کی تو عقیدت نے منہ پھیلا کر نزوکا روح بدلا، جسے دیکھ زغام خان کندھے اچکا تھا، عقیدت کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر لا کر تھا عقیدت کی گردن پر جھکیا۔ تم انسان بنو گے کہ نہیں زغام؟ آنکھیں دیکھو نیند نہ لینے کی وجہ سے کیسے سرخ ہو رہی ہیں، اور تم سونے کی بجائے اپنا ٹھڑک جالنے میں مصروف ہو۔ زغام خان کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ عقیدت نے زغام خان کو کندھے سے تھامتے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں زغام خان نے پوری شدت سے عقیدت کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھایا، تو عقیدت نے ہونٹ بھینچتے زغام خان کے جھکے سر کو دیکھتے آگے ہوتے اپنے دانت زغام خان کے کندھے پر گاڑے، تو گردن پر جھکے زغام خان کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ گئی۔ چلو میں فریش ہو جاؤں، پھر اس بات کا بدلہ لیتا ہوں تم سے۔ عقیدت کے خود ہی پیچھے ہونے پر زغام خان نے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گور کا زغام خان کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کو کمرے سے جاتے دیکھتے زغام خان ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے قبر سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ کل رات، آج تو موقع اچھا ہے، ایک تیر سے دو نشانے۔ سڑک کنارے ملازموں کے سامنے کھڑے زغام خان اور جیپ کے سامنے کھڑے ارمغان خان کو دیکھتے درختوں کی آڑ میں کھڑے ایک شخص نے ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ سجائے کہا تو دوسرے نے بھی تائیدی انداز میں سر آسمان میں ہلاتے اپنی پسٹل کا رخ ارمغان خان کی جانب کیا۔ اپنے شوہر پر اٹھی کسی کی بری نگاہ برداشت نہ کرو، اور تم بندوق تانے کھڑے ہو۔ اپنے عقب سے آتی سرد آواز پر وہ دونوں وجود بھونچکا کے رہ گئے۔ ابھی وہ دونوں سنبھلتے، ہدایت شاہ نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل کو ارمغان خان کا نشانہ باندھے کھڑے شخص کی گردن پر رکھ دی، جبکہ زغام خان پر پسٹل تانے کھڑے شخص کو دیکھ عقیدت نے آگے بڑھتے اپنی جیکٹ سے تیز دھاڑ آلہ نکالتے پیچھے سے اس شخص کی گردن پر رکھا۔ عقیدت نہیں، ہمیں ابھی اس سے معلومات۔ عقیدت کے ارادے کو بھانپتے ہدایت شاہ نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی عقیدت ہدایت شاہ اور اس شخص کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر بے رحمی سے اس آلے کو پھیر چکی تھی۔ ان کی تیزدھار فوارے کی مانند نکلتے سامنے دست سے گری معلومات گئی باڑ میں۔ میرے شوہر پر بندوق تانے کھڑے شخص کا یہی انجام ہو سکتا تھا۔ ایک سانس کی بھی مہلت نہ دوں، اور آپ چاہتے تھے کہ میں اسے زندہ رکھوں، وہ بھی صرف چند سوالوں کے جواب جاننے کے لیے۔ جھٹکے سے اس شخص کو زمین پر پھینکتے سرد لہجے میں چبا کر کہا تو ہدایت شاہ کے ساتھ کھڑے بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، جلدی نکلو۔ دوسرے شخص کے لاکھ جھپٹانے کے باوجود بہرام شاہ اسے بے ہوش کرتا اپنے کندھوں پر اٹھاتا پیچھے جھاڑیوں کی جانب بڑھا، جبکہ ہدایت شاہ تعصب سے عقیدت کو دیکھتا نیچے جھکا اس شخص کی لاش کو اٹھاتا اور تیز نظروں سے عقیدت کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے کی جانب بڑھا۔ عقیدت نے پلٹ کر ایک نظر درختوں کی جانب آتے زغام خان کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم لیتی جھاڑیوں کی جانب بڑھی۔ زغام خان کے وہاں پہنچنے تک وہ تینوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب بس بھی کر دو عقیدت، ہوش میں تو آنے دو اسے۔ بہرام شاہ نے آگے بڑھتے عقیدت کو بازو سے تھام کر روکا، جہاں پہنچتے ہی دوسرے شخص کی درگت بنا چکی تھی۔ کیسے بس کر دو بہرام، بتاؤ کیسے کر جاؤں اگر ہمیں خبر نہ ملتی؟ اگر میں نے زغام خان پر نظر نہ رکھی ہوتی تو یہ لوگ آج میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیتے۔ وہاں سے جہاں آنے تک جتنی بار بھی میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ اگر زغام خان کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی، اس سوچ پر ہی مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بس کر جاؤں؟ لکڑی کے چھوٹے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے چلاتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے اپنی بہن کا جنونی روپ دیکھ تعصب سے سر ہلایا۔ اس دن مقدس بیگم کے کمرے میں تم نے جس شخص کی باتیں سنی، مجھے یقین ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ آئس و ہدایت جن جگہوں پر ایکسیڈنٹ ہوا وہاں تحقیق کروائی تھی میں نے، اور وہاں ایک چیز کامن تھی کہ وہ دونوں ایکسیڈنٹ پری پلان تھے، اور جس گاڑی سے ہوا ان میں موجود ڈرائیور بھی ایک ہی شخص تھا،
اور اس ڈرائیور کی انفارمیشن نکالی تو اس کے کال ریکارڈ میں اس شخص کا نام موجود تھا۔ گھٹنوں کے بال زمین پر جھکتے نیچے آدمی اس شخص کے چہرے کو بغور دیکھتے ٹہرے لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹ پوری طرح کچلتے بہرام شاہ کے جھکے سر کو دیکھا۔ کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ عقیدت کے سوالیہ لہجے پر بہرام شاہ نے گردن ترچھی کرتے خاموش نگاہوں سے عقیدت کو دیکھتے جیسے سمجھتے۔ عقیدت نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیٹھ لی۔ جاننے کے بعد چھوڑو عقیدت، بس اتنا بتاؤ، اگر گنہگار خاندان سے نکلا تو تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ زرگام خان کو چھوڑ دو گی اگر کبھی وہ تمہاری بدلے یا انسان کے راستے میں آئے؟ دیوار سے ٹیک لگاتے تب سے خاموش کرے ہدایت شاہ کی آواز 20 منٹ کی خاموشی میں گونجی تو عقیدت نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اس نے چھوڑ دیا تھا مجھے کیا؟ اس کی نظر میں تو اس کے باپ کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ اس بات کا بدلہ لیا کیا مجھ سے؟ میں زرگام خان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی، اور اگر کبھی وہ میرے انصاف یا بدلے کے راستے میں آئے تو اسے چھوڑنے کی بجائے جان سے مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی، مگر اپنے باپ کو بے قصور ثابت کر کے رہوں گی۔ سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو بہرام شاہ نے گر کا ہدایت شاہ کو دیکھا جو اسے بھڑکانے کا کام کر رہا تھا، جس پر ہدایت شاہ نے کندھے اچکا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑتے آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی لالا کو چھوٹے ہاتھ پر گولی چلانے کی؟ آپ نے زرگام کو تکلیف دینے کے لیے چھوٹے ہاتھ پر گولی چلا دی؟ یہ تک بھول گئے ایک وقت تھا جب اس چھوٹے سے بالوں میں ہماری بھی جان بسا کرتی تھی، اور آپ نے اسی پر گولی چلا دی؟ ارمغان خان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو عقیدت نے جھٹکے سے پلٹتے لہجے میں افسوس بڑے لہجے میں پوچھا تو ہدایت شاہ نے گہری سانس لیتے قدم عقیدت کی جانب بڑھائے۔ میں اس دن اگر ارمغان پر گولی نہ چلاتا تو دشمن اس پر وار کرتا۔ وہ سب دشمن کا دھیان بٹانے کے لیے تھا، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اسے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ایک دوسرے کی جان لینے والے ہیں۔ آج پھر میں اور میرے بعد زرگام اور ارمغان ہوتے، اپنے دل پر پتھر رکھ اس شخص کو تکلیف دی ہے میں نے، اور یقین مانو زرگام خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے میرے جاننے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں اس کے انتظار میں کھڑے تھے، بلیک پینٹ پر بلیک ہوڈی پہنے، نیلی آنکھوں میں سرد تازہ سجائے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سکون سے سانس لی، ورنہ اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، دل پر بوجھ تھا۔ ارمغان خان کے سامنے جاتے نظریں شرمندگی سے جھک جاتی تھی، اور وہ جب پیار سے زرگام خان کے نام سے چھیڑتا یا بابی کہتا تو عقیدت کو گلٹ میں مبتلا کر دیتا۔ عقیدت اب تم حویلی جاؤ، ایسا کرتا ہوں میں ہی چھوڑ کر آتا ہوں، وہ پاگل خان حویلی پہنچ جاؤ تو میں وہاں نہ پا کر قیامت برپا کر دے گا، اور بدلے میں میری معصوم بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ عقیدت کو بازو تھامتے زبردستی باہر لاتے مسکراتے لہجے میں کہا تو زرگام خان کو پاگل کہنے پر عقیدت نے گور کر ہدایت شاہ کو دیکھا۔ عقیدت ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو نظریں برپا اونڈے منہ لیتے زرگام خان پر گئی جو فریش ہو کر بلیک بنیان کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے شائع ہو چکا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے کمرے کے دروازے کو لاک کرتے عقیدت نے قدم زرگام خان کی جانب بڑھائے۔ زرگام بیڈ کے کنارے زرگام خان کے قریب بیٹھتے زرگام خان کے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں پکارا تو زرگام خان نے نیند کی سرخی لیے سرخ آنکھوں کو واہ کیا، نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھ عقیدت کو اپنا دل ان میں ڈوبتا سا محسوس ہوا۔ کچھ کھا لو پھر سو جانا، زرگام خان کے کان پٹی کو ہولے سے لبوں سے چوتے کہا تو زرگام خان نے ہنکارا پڑتے آنکھیں موندی، یہیں لے آؤ، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، چہرہ عقیدت کے پہلو میں چھپا دے ہمار آلودہ لہجے میں کہا تو اس اچانک افطار پر عقیدت حق دق سے سانس روکے اپنے پہلو میں چہرہ چھپائے لیٹے زرگام خان کو دیکھنے لگی۔ تب تم ہٹو گے تو لاؤں گی نا، زرگام خان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پیچھے کرتے جھنجھلائے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے پیچھے ہوتے ایک ہپا نظر عقیدت کے سرخ چہرے پر ڈالی، جسے سرے سے نظر انداز کرتے عقیدت نے اٹھ کر قدم ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ ناشتے کی ٹرے بیڈ پر زرگام خان کے قریب رکھتے خود ٹرے کے دوسری جانب زرگام خان کے سامنے بیٹھی تو زرگام خان نے ابرو اچکا کر عقیدت کو دیکھا، کیا میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ اور اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے جلدی سے ناشتہ کر کے سو جاؤ۔ زرگام خان کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کی سینڈوچ اٹھا کر کھایا
تو زرغام خان نفی میں سر ہلاتا ٹیک ہٹا کر آگے ہوا۔ وہ اپنے لیے 2 سینڈوچ جبکہ زرغام خان کے لیے 6 لائی تھی، کیونکہ اتنے دنوں میں اسے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ زرغام خان کافی ہیوی قسم کا ناشتہ کرتا ہے، لیکن اب تو ناشتے کے بعد اس نے سونا تھا تو وہ پراٹھے لسی کی بجائے سینڈوچ بنا لائی۔ زرغام خان کے لیے 3 سینڈوچ رکھتے رکھتے نہ جانے کیا سوچ کا وہ 6 بنا لائی، اور ابھی وہ ایک بھی ختم نہیں کر پائی تھی کہ وہ اپنے حصے کے کافی کا کپ لبو سے لگا چکا تھا۔ سب کے عقیدت ہونکو کی طرح منہ کھلے زرغام خان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس پر زرغام خان نے آنکھوں سے استفسار کیا تو عقیدت نے بنا جواب دیے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا۔ ماشاءاللہ، سر جھکائے، سرگوشی میں ماشاءاللہ بولا کہ کہیں زرغام خان کو نظر ہی نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کہتے دیکھا جب بھی عقیدت اپنی ڈائٹ سے ہٹ کر کھا لیتی تو حلیمہ بیگم ہمیشہ ماشاءاللہ کہتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ زرغام خان نے ٹرے درمیان سے اٹھا کر سائیڈ ٹیبل پر رکھتے عقیدت کے ہاتھوں سے سینڈوچ تھامتے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حل کرتے جھٹکے سے رخ بدلتے عقیدت کو تکیے پر پٹکا۔ ابھی وہ اس اچانک افطار پر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ زرغام خان اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے اطراف میں رکھتا عقیدت پر جھکایا۔ میں یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں، مجھے دیکھنے پیار کرنے کی بجائے تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اپنے خیالات میں کھونے کی یار من۔ عقیدت کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیٹھ کے دوسرے کنارے پر اچھالتے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے زرغام خان کی باتوں کو نظر انداز کرتے اٹھنا چاہا۔ زرغام خان نے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے کندھوں پر رکھتے اسے واپس لٹایا۔ خود تو ناشتہ کر چکے ہو، اب مجھے بھی کرنے دو، کیا تمہاری نظر اب میرے سینڈوچز پر ہے؟ منہ پھلائے زرغام خان کے ہاتھ میں تھامے اپنے سینڈوچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو زرغام خان نے گور کا عقیدت کو دیکھا جو اس کے رومانٹک موڈ میں ناشتے کو لا رہی تھی، مگر پل میں کچھ سوتے آنکھیں چمکی تو عقیدت کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ میری نظر تو میری بیوی کی بھوک پر ہے، آج تمہارا پاگل خان اپنے طریقے سے تمہاری بھوک کا علاج کرے گا۔ عقیدت کے گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے داغ داغ کرتے دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ مگر زرغام خان کی معنی حیث نظریں اور ان میں نظر آتی محبت دیکھ عقیدت کو فرار کے سارے راستے بند ہوتے محسوس ہوئے۔ نظریں عقیدت کے سبز نگینوں سی آنکھوں میں گاڑے سینڈوچ کو اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھتے عقیدت کے چہرے پر چہرہ جھکایا تو عقیدت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سر نفی میں ہلایا، مگر اپنی کمر کے لپیٹے زرغام خان کے ہاتھوں کے ساتھ گرفت محسوس کرتے ہونٹوں کو ہلکا ساوا کیا تو زرغام خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ گئی۔ عقیدت کو سینڈوچ نہ کھاتے دیکھ زرغام خان نے گور کا مگر عقیدت نے سختی سے آنکھیں میچ لی، جس پر زرغام خان نے عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر سینڈوچ کے چھوٹے سے بچ جانے والے ٹکڑے کو نکال کر ٹرے میں اچھالا اور پوری شدت سے عقیدت کے ہونٹوں پر جھکایا۔ عقیدت اسے سے پہلے سنبھلتی زرغام خان نے اسے اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی سانسوں کو خود میں اتارتے زرغام خان پل میں مدہوش ہوا تھا۔ عقیدت کی کمر پر ہاتھ لے جاتے وہ جھٹکے میں زپ کو کھولتے شرٹ کو دونوں کندھوں سے سرکا چکا تھا، جسے محسوس کرتے عقیدت کو اپنے پورے جسم میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ہونٹوں پر لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتے زرغام خان کے ہونٹوں کی گرفت محسوس کی۔ عقیدت نے مٹھیوں میں زرغام خان کی بنیان کو دبوچا۔ کمرے کی خاموش معنی خیز فضا میں عقیدت کی بکھری سانسوں کا شور برپا تھا۔ عقیدت کی بکھری سانسوں کو محسوس کرتے زرغام خان نے نرمی سے اپنے ہونٹ جدا کیے تو عقیدت نے گہری سانس لیتے سر تکیے پر ٹکاتے آنکھیں موندی۔ زرغام خان کے خمار آلودہ نظریں عقیدت کے خون جھلکاتے سرخ ہونٹوں سے ہوتی دودھے شفاف گردن پر آ کر رکی تو نیلی شارک کو دیکھتے زرغام خان کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے انگلیاں عقیدت کی انگلیوں سے الجھا کر سر کے اوپر پن کی تو عقیدت نے قربت کا خمار لیے سرخ ہوئی آنکھوں کو وار کیا تو نظریں گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائی، جس پر زرغام خان نے
چکتے نرمی سے عقیدت کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چوا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رینگی، جسے دیکھتے زیغام خان کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ چہرے پر جھکتے نرم گرم لمس چھوڑتے زیغام خان پال میں چہرے سے گردن کا سفر طے کرتا دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ عقیدت کی گردن اور کندھوں پر اپنے شدتوں کے نشان چھوڑتے وہ دنیا بلائے اپنی بیوی کی ذات میں گم ہوتا مدہوش ہو رہا تھا۔